جادوئی پینسل۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت شرارتی تھا لیکن دل کا صاف اور معصوم تھا۔ اسے کھیل کود کا بہت شوق تھا مگر پڑھائی سے ذرا کتراتا تھا۔ اسکول میں جب استاد جی اس سے سوال پوچھتے تو وہ اکثر کندھے اچکا کر کہتا مجھے نہیں معلوم۔ گھر والے اس کی کمزوری سے پریشان رہتے۔ ماں اکثر سمجھاتی بیٹا علم روشنی ہے، اگر تم پڑھو گے نہیں تو آگے کیسے بڑھو گے؟ مگر علی بس کھیلنے بھاگ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے، علی بازار سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک بوڑھا فقیر ملا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے علی کو دیکھا اور کہا بیٹا کیا تم پڑھائی میں کمزور ہو؟ علی حیران رہ گیا، آپ کو کیسے پتا؟ فقیر مسکرا دیا اور اپنی جھولی سے ایک سنہری پینسل نکالی اور بولا یہ لو، یہ جادوئی پینسل ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف اس وقت کام کرے گی جب تم خود بھی محنت کرو گے۔ علی خوشی خوشی پینسل لے آیا۔ اس نے سوچا اب تو میری موجیں ہیں، بس پینسل چلاؤں گا اور سب کچھ خود ہی ہو جائے گا۔ اگلے دن جب اسکول میں استاد نے ریاضی کا سوال دیا تو علی نے جلدی سے جادوئی پینسل نکالی اور لکھنا شروع کیا۔ کمال یہ ہوا کہ جواب بالکل صحیح آیا۔ علی خوشی سے اچھل پڑا۔ اب وہ ہر کام پینسل سے کرنے لگا، ہوم ورک، امتحان، یہاں تک کہ مضمون نویسی بھی۔ سب حیران تھے کہ شرارتی علی اچانک اتنا ذہین کیسے ہو گیا، مگر آہستہ آہستہ ایک مسئلہ شروع ہو گیا۔ پینسل کا جادو صرف اسی وقت چلتا جب علی دل لگا کر سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ بغیر سوچے سمجھے لکھتا تو نتیجہ غلط نکلتا۔ ایک دن اسکول میں بڑا امتحان تھا۔ علی نے سوچا چلو آج تو میں بالکل محنت نہیں کروں گا، سب پینسل پر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے لکھنا شروع کیا، پینسل نے عجیب و غریب شکلیں بنانا شروع کر دی، کبھی سانپ، کبھی بادل، کبھی درخت۔ استاد جی نے جب کاپی دیکھی تو سخت ناراض ہوئے۔ علی یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، تم نے تو سارا امتحان خراب کر دیا ہے۔ علی کے آنسو نکل آئے۔ وہ سیدھا بھاگ کر گھر گیا اور جادوئی پینسل کو دیکھتے ہوئے بولا تم نے میرے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اچانک پینسل چمکنے لگی اور نرمی سے آواز آئی علی میں نے تمہیں شروع دن میں ہی بتایا تھا کہ میں صرف اس وقت مدد کرتی ہوں جب تم خود محنت کرو گے، اگر تم سستی کرو گے تو میرا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر علی کو اپنی غلطی سمجھ آئی۔ اس دن اس نے پکا ارادہ کیا کہ اب وہ پینسل پر بھروسہ نہیں کرے گا بلکہ خود محنت کرے گا۔ اس کے بعد علی صبح و شام پڑھنے لگا۔ اب وہ سوال خود سمجھ کر حل کرتا اور پھر پینسل سے لکھتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے امتحان میں علی نے پورے نمبر حاصل کیے۔ استاد جی اور ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ علی نے مسکرا کر پینسل کو کہا شکریہ، تم نے مجھے ایک قیمتی سبق دیا۔ پینسل پھر چمکی اور آواز آئی یاد رکھو اصل جادو تمہارے اندر ہے، تمہاری محنت، تمہارا شوق اور تمہاری لگن، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں۔ اس دن کے بعد علی پورے گاؤں کے بچوں کے لیے مثال بن گیا۔ سب کہتے محنت کرنے والے کے لیے ہر دن جادوئی دن ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کہانی بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ یا جادو مستقل کامیابی نہیں دے سکتا، اصل کامیابی ہمیشہ محنت اور لگن سے ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔